کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا ساتھی زانی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا ساتھی نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے؟ کہ قیامت کے دن آپ کو صرف اپنے ہاتھوں کو چبانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ افسوس، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس سالانہ تقریری مسابقہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اچھے دوست کی پہچان۔ سامعین کرام، انسانی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تنہائی پسند نہیں کرتا، وہ اکیلے پن میں گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ تنہا رہنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اجتماعیت پسند کرتا ہے، وہ افراد کے درمیان رہنا چاہتا ہے، وہ افراد کے مابین اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اسے ایک ہم نشینی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ایک ہم معاملہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ رہ کر اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی کی فضا خوشگوار کرے، خوشگوار بنائے، اور جو بھی معاملہ پیش آئے یا اس کے دل میں جو وسوسے آئیں، جو باتیں آئیں، اس کو سامنے والے کے سامنے بیان کر کے، ہم نشین سے بیان کر کے، ہم سفر سے بیان کر کے، ہم معاملہ سے بیان کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ انسان جب بھی جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کو صاحب معاملہ بناتا ہے، جس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، جس کو ہم نشین بناتا ہے، جس کو ہم سفر بناتا ہے، یقیناً اس کے اخلاق و عادات کا وہ حامل ہو جاتا ہے، اس کا اثر، اس کے اخلاق کا اثر اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور اسی چیز کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اسی چیز کی وضاحت کی ہے۔ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك اما ان يحديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يهرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه۔ کہ نیک اور صالح اور خبیث دوست کی مثال، ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ کہ اگر تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا ہم نشین، جس کو تم اپنا ہم نشین بنا رہے ہو، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو تین چیزوں سے خالی کبھی معاملہ آپ کا نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ اس کے ساتھ رہو گے، تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو حاصل ہو کر رہے گی۔ یا تو آپ کا وہ ساتھی خوشبو، عطر ہدیے میں دے دے گا، یا اگر یہ نہیں ہوا، فرض مان لیجئے کہ یہ چیز نہیں ہوا، تو دوسری چیز آپ کو حاصل ہو کر رہے گی، یہ کہ آپ اس کو خرید لیں گے۔ چلیے یہ بھی مان لیں اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کو وہ ہدیے میں خوشبو نہیں دیتا ہے اور آپ اس سے عطر نہیں خریدتے ہیں، تو تیسری چیز ہر حال میں حاصل ہو کر رہے گی، وہ یہ کہ جتنے وقت تک آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ اس کے عطر کی خوشبو سے محسوس ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ ساتھی بھٹی دھوکنے والا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو دو چیزوں کے سوا آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ یا تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، یا اگر وہ آپ کا کپڑا نہیں جلاتا ہے تو آپ جب تک اس کے پاس بیٹھتے ہیں اتنی دیر آپ خبیث مہک پاتے رہیں گے، آپ کو خوشبو نہیں ملے گی بلکہ بدبودار آپ کو ہوائیں ملتی رہیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم غور کریں، اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا
کہ آپ کا ساتھی زانی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا ساتھی نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے ساتھی کی شام و صبح غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے گزرتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا ساتھی چوری کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا ساتھی چغل خور، غیبت خور اور اسی طرح برے خیالات خائن ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو یقین مانیے کہ قیامت کے دن آپ کو صرف اپنے ہاتھوں کو چبانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ اس دن جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ آئے کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، آئے کاش، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ دن دور نہیں کہ اس دن آپ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ وہ دن دور نہیں کہ جس دن یہی دوست جس کا آپ ساتھ دیتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ زنا کرتا ہے تو آپ ثالث بن کر اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی غیر محرم لڑکی کو چھیڑتا ہے تو آپ ثالث بن کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ زنا کرتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے دوست کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔